میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ متقین کی صفات یہ ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے جو فرض درجہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے، اور لفظ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے پاکی حاصل کرنا۔ تو جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو بقایا مال پاک ہو جاتا ہے، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر نقصان سے یہ مال پاک ہو گیا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ بڑھنے کے معنی ہے، تو جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بات مشاہدے کے خلاف نظر آتی ہے۔ ظاہری طور پر جب آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے 1,00,000 روپے سود پر کسی کو دیے تو مجھے واپس 1,10,000 مل گئے کچھ عرصے کے بعد، تو میرا مال تو بڑھا ہے، تو سود سے تو مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میرے پاس 1,00,000 روپے تھے، میں نے صدقہ نکالا 10,000 روپے، تو میرا مال گھٹ گیا، میرے پاس تو 90,000 رہ گئے۔ اگر میں اس ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہوں تو قرآن کی یہ آیت کے خلاف نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں اور زکوٰۃ کو اور سود کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جیسے یہ چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ سود بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور صدقہ گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہر نظر آتی ظاہری طور پہ نظر آنے والی چیز اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دیکھو، ایک آدمی دور سے نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بڑا پہلوان ہے اور اس کو ورم ہے جسم پہ، اس کو تو سارا جسم ورم آلود ہے اور خوب پھولا ہوا ہے، تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ بڑا پہلوان ہے، اور حقیقت میں وہ پہلوان نہیں ہے، وہ تو بیمار ہے، وہ تو مریض ہے، اس کا تو سارا جسم دکھ رہا ہے، وہ تو تکلیف میں مبتلا ہے، مگر دور سے دیکھنے والے کو دھوکہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو پہلوان ہے۔ اور ایک آدمی وہ روز ورزش کرتا ہے تو وہ بالکل دبلا پتلا ہے، بظاہر ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے مگر بڑا چاق و چوبند ہے، تو دیکھنے میں جو ورزش کرنے والا ہے وہ کمزور نظر آ رہا ہے، اور ورم والا آدمی وہ موٹا نظر آ رہا ہے، طاقتور نظر آ رہا ہے، مگر دیکھیے یہی آنکھوں کا دھوکہ ظاہر ہو رہا۔ اب مال میں بڑھوتری کیسے ہوتی ہے اور سود میں گھٹوتی کیسے ہوتی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ ایک اور مثال دیکھو، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے حرام۔ حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور حرام میں بے برکتی رکھی ہے۔ حرام کتنا ہی ہو وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، ظاہراً بڑا لگے گا مگر پھلے گا پھولے گا نہیں۔ اور حلال اس میں برکت ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے۔ جیسے بکری ہے، حلال جانور ہے، اس کا گوشت حلال ہے، ایک وقت میں 2 بچے دیتی ہے، اور ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں، اور کٹتے بھی ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، کتنے روز بکرے کٹتے ہیں، اور بقرہ عید میں تو پوری منڈی کی منڈی خالی ہو جاتی ہے، اگلے سال پھر پوری منڈی بھر جاتی ہے بکروں سے، اور سارا سال کٹتے ہیں، اور بکری جو دیتی ہے وہ صرف 2 بچے دیتی ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دے دیتی ہے، اور ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے حلال کی برکت۔ اور کتیا ایک وقت میں 8 بچے دیتی ہے، 6 بچے دیتی ہے، مگر کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ 8 10 12 کتے تو نظر آ جائیں گے، 100 کتوں کا ریوڑ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، 100 بکریوں کا ریوڑ ہم میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا، 1000 بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہوگا، اور 10 15 کتوں سے زیادہ ان کا اجتماع نظر نہیں آتا۔ اور سارا سال کوئی کتا کاٹ کے کھاتا نہیں،
ہم بھی نہیں کھاتے، انگریز بھی نہیں کھاتا، یورپ میں بھی کوئی نہیں کھاتا، چائنا والے کو کھا لیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، نہ کوئی کٹتے ہیں نہ کوئی کھاتا ہے، مگر نظر نہیں آتے، دیکھیے کہیں نظر نہیں آتے۔ اگر ہم اپنی ظاہری عقل پہ چلیں تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ساری دنیا کتوں سے بھر جاتی، ہمارے پورا شہر کتوں سے بھر جاتا اور بکرے ناپید ہو جاتے، بکرے ملتے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو جاتے، انسان کھا کے ختم کر دیتا۔ مگر دیکھیے تو یہ حلال کے اندر برکت اور حرام میں بے برکتی یہ واضح ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ایسے ہی جب آدمی سودی لین دین کرتا ہے تو اب بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور حقیقت میں اس کا مال گھٹتا ہے۔ لہٰذا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سود کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی دکانیں تباہ ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے کاروبار برباد ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ کہتے بھائی سودی چکر میں پڑ گئے اور چلتا کاروبار برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اور روڈ پر آ گئے، بنگلے بھی بک گئے، کاریں بھی بک گئیں، دکانیں بھی بک گئیں، اور روڈ پر آ گئے، ملازمت پر آ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ سود کی بے برکتی ہو گئی، حالانکہ سود نظر آ رہا تھا بڑھتا ہوا۔ اور صدقات کی برکت یہ نظر آئی کہ بہت سے لوگ بالکل ٹھیلے پہ کام کرتے تھے مگر صدقہ دیتے رہتے تھے، اور وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن گئے، ان کو اللہ نے برکتوں سے نواز دیا۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی ہے بڑھوتری کے، بڑھنے کے۔ تو جو لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتے ہیں، اور بڑھانے کی ایک شکل یہ نہیں ہے کہ بس 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائیں گے، یہ ضروری نہیں کہ اس طرح بڑھا دیں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح بھی بڑھ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ تھوڑے سے مال میں پوری کر دیں، اس کی حاجات، اس کی ضروریات، اس کی خواہش، وہ سب اللہ تعالیٰ تھوڑے میں پوری کر دیں، اور اس کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچائے۔ یہ ہے برکت کا مفہوم، یہ ہے بڑھنے کا مفہوم۔ اور گھٹنے کا مفہوم یہ ہے کہ بظاہر سود کا مال بڑھتا نظر آ رہا ہے، رشوت کا مال بڑھتا نظر آ رہا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ جو رشوت لینے والا ہے، جو سود لینے والا ہے، اس کے اندر کی زندگی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، وہ بے سکون ہوتا ہے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں پولیس کا آفیسر ہوں اور اب تو تبلیغ میں لگ گیا، تو پہلے میں تبلیغ میں نہیں لگا تھا تو میں رشوتیں لیتا تھا جیسے عام ماحول ہے پولیس کے اندر، اور پھر میں گھر جاتا تو بچوں کو بلاتا تو کوئی بچہ میرے پاس نہیں آتا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ بچے مجھے لپٹیں چپٹیں اور میرے ساتھ کھیلیں، مگر سب بھاگ جاتے۔ پھر میں انہیں لالچ دیتا کہ چلو میں آئس کریم کھلاتا ہوں، تو میں ان کو آ جاتے، پھر میں ان کو آئس کریم کھلاتا، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہتے، اور جیسے ہی آئس کریم کھا لی گھر پہ آئے تو پھر مجھے چھوڑ دیا، اور میں انہیں بلاتا ہوں پھر آتے ہی نہیں۔ کہا یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی میرے بچے ہیں اور مجھ سے دور ہیں، میرے سے چمٹتے نہیں، میرے سے کھیلتے نہیں، اور بس اپنے مقصود حاصل کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے تبلیغ میں جوڑ دیا، سارے گناہوں سے توبہ کی، رشوت سے توبہ کی۔ اب میرے پاس آئس کریم کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ میں بچوں کو آئس کریم کھلاؤں۔ اب حلال پیسہ جب میں نے کھلانا شروع کیا تو جیسے میں گھر میں آتا بچے دوڑ کر پاؤں سے لپٹ جاتے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، پانی پیش کر رہے ہیں کہ ابا پانی پی لو۔ اور میں ایک ٹافی دیتا تھا تو بچے وہ ٹافی لے کر مجھ سے چمٹ جاتے اور کھیلتے، اور یعنی حلال کے اندر میں نے یہ برکت دیکھی، اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا کہ دیکھو اب مال نہیں آ رہا، بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا، تھوڑی سی تنخواہ ہے اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر محبت کی فضا بنا دی۔ ایک صاحب ملے، وہ انکم ٹیکس کے شعبے میں کوئی ملازم تھے اور دیندار تھے۔ تو نے کہا یار تم تو انکم ٹیکس کے شعبے میں ملازم ہو، تم تو دیندار ہو، تم جو ہے آفیسروں کو دیکھتے ہوگے وہ بیچارے الٹا سیدھا مال لیتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر کی زندگی ذرا کچھ واقعات سناؤ تاکہ عبرت حاصل ہو کہ لوگ بیچارے یہ مال حرام طریقے سے لے کر کتنی اذیتوں میں مبتلا ہیں، کوئی آنکھوں سے دیکھے واقعات تو سناؤ۔ کہ ایک ہو تو سناؤ۔ کتنے آفیسروں کے گھر کی زندگی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ایسی ہے کہ بس اللہ حفاظت ہے، بیوی الگ ناراض ہے، بچے الگ راستوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور نہ معلوم ایسی اذیت، کوئی کس بیماری میں ہے، کوئی کس تکلیف میں ہے، کیا میں بیان نہیں کر سکتا، ایک سے بڑھ کر ایک تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور دیکھنے میں یہ ہے کہ بڑی چمکدار کار میں گھوم رہے ہیں،
بڑی چمکدار کار میں گھوم رہے ہیں، بنگلے میں رہ رہے ہیں. ان کا یار پھر تم ان آفیسروں کو یہ کہتے نہیں کہ یار اس کو چھوڑ دو. کہا بس یہ چیز جب لگ جاتی ہے تو اب آپ کتے کو کتنا ہی سمجھا دو کہ بھائی تم جھپٹا نہ مارو، مگر اس کا تو مارنا ہے جھپٹا. پیٹ بھرا ہوا ہوگا تب بھی وہ کسی چھوٹی بکری کے بچے کو دیکھے گا، کسی کو بھی دیکھے گا، جھپٹا مارے گا کہ ہے درندہ. تو کہا پھر درندگی آ جاتی ہے نا تو پھر صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو زندگی کا حصہ ہے، چلتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ہیں ٹھیک ہے، یہ چھوڑ نہیں سکتے ہم.